بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ سے گزارش ہے آگے آگے تشریف لیں، جگہ کی کمی ہے اور آپ حضرات پیچھے بیٹھیں گے، آگے کافی زیادہ جگہ خالی ہے، تو بعد میں آنے والے ساتھی سیڑھیوں پہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ بھی آگے آگے یہاں سے ساتھی یہ بھی آگے تشریف لیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے آگے آگے مل مل کے بیٹھیں گے، طلب سے بیٹھیں گے، اللہ عمل کی توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آتے جائیں آتے جائیں۔ کوشش کریں ساتھی دروازے کے قریب نہ ہو تاکہ آنے والے احباب اندر آ جائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ
سلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. رمضان المبارک کی آج 9ویں شب بھائی عامر صاحب کے یہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی جمع ہے اور ختم قرآن کی یہ مبارک تقریب اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرمائے، سننے والوں کا سننا قبول فرمائے، اور آپ کو بھی توفیق دے دے کہ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں آپ. علماء سے سنا ہے کہ مغرب کے وقت افطار ہو جاتا ہے، کچھ لوگ مغرب کے بعد بھی روزہ رکھ لیتے ہیں چپ کا، تو چپ کا روزہ توڑ دیں تو انشاءاللہ کچھ باتیں سنا دیں گے انشاءاللہ. سارے ایک بار اونچا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین. کیا نام ہے؟ سیاحین. ان کا صرف ایک کام ہے اور کوئی بھی کام نہیں، اور صرف ایک کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے. پتہ ہے کیا؟ ایمان والا پورے عالم میں کسی بھی جگہ کسی بھی کنڈیشن میں درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی حالت میں درود شریف پڑھے، وہ فرشتے اس درود شریف کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کے والد کا نام لے کر اس درود شریف کو ہدیہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب ہدیہ بنا کر، اس کو سمجھنا کہ ہم مٹھائی کی دکان پہ جائیں، بولے بھائی 2 کلو مٹھائی دو، وہ ڈبہ لے گا، مٹھائی ڈالے گا، شاپر لے کے آتے. اب لوگ نہیں یار مجھے تو گفٹ دینا ہے، کسی سے ہدیہ دینا ہے. وہ کیا کرے گا؟ شاپر سے واپس نکالے گا، ایک پیاری سی پنی چڑھائے گا، خوبصورت سی ریبن بھی لگا دے گا، ایک کارڈ بھی لگائے گا، کچھ لکھ بھی دے گا، اور جو کرنا ہے اس کو میک اپ جو بھی کرنا ہے وہ کرے گا. پھر آپ کو بولے گا ہدیہ دینا ہے تو اس طرح دو. تو ہمارا درود چاہے ہم جیسے بھی پڑھیں، وہ فرشتے اس کو ہدیہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کریں. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ. اور یہ واحد عمل ہے، علماء تشریف فرمائے، یہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے. مطلب آپ نے نماز پڑھی، دکھلاوا ہو گیا، نماز ہوگی؟ جو نہیں بولے ان کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. حج کیا، ریا کی نیت کی، جہاد کیا، شہید ہو گئے، لوگ بولے بہادر، قبول ہوگا؟ اچھا تو نہیں ہوگا. درود شریف ایسا عمل ہے دکھلاوے کے لیے بھی پڑھو گے اللہ پھر بھی قبول. یہاں معاملہ عشق و محبت کا آیا، رب نے اصول بدل دیا، اس لیے سارے محبت سے کہتے صلی اللہ. آپ نہیں دکھلاوا کر رہے، میں ایک ترغیباً آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں جو نعت پڑھنے لگا ہوں اس میں درود شریف ہے، اور ایک لفظ ہے السلام. السلام یہ السلام یہ درود شریف کا لفظ ہے. کتنی مبارک رات ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا، ہول سیل لوٹ مار کا. فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل سنت فرض کے برابر، اور اس میں تو وہ اعمال بھی کرو جو غیر رمضان میں نہیں ہوتے. تو لوٹ مار ہے ایک طریقے سے، کہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ. تو کیا ہی اچھا ہو ہم سارے مل کر ایک بار درود شریف بھی پڑھیں. اور جو نعت میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بھائی عامر صاحب نے کہا ریپیٹ نہ ہو جو پچھلے سال پڑھی تھی. کہاں پچھلا سال اور کہاں یہ اتنا دماغ، اگر ہو گیا تو حافظ کو بھی متشابہ لگتے رہتے ہیں، ہم کو بھی لگ جائے گا. تو سامی غلطی، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو تو یاد ہوگا میں نے پچھلے سال کیا پڑھا تھا، تو مجھے روک دینا وہیں پہ یہ پچھلے سال پڑھا تھا، پھر ہم اس کو چینج کر دیں گے انشاءاللہ. باہر کے یہ جو نعت میں پڑھ رہا ہوں، میں نے ایک عربی نشید ہے شیخ منشاری راشدی العفاسی جو کویت کے امام ہیں، انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ پڑھی مصطفیٰ مصطفیٰ، شاید سنا ہوا. میں نے اردو تضمین کے ساتھ اس کو پڑھا. اچھا اس میں آئے گا السلام السلام، یہ ایڈ کی ہے السلام السلام. اچھا سارے اگر یہ پڑھیں گے تو خدا کی قسم رحمت بھی نازل ہوگی اور دلوں میں بھی اترے گا انشاءاللہ. پڑھو گے میرے ساتھ؟
اونچا اونچا پڑھو گے یا دھکا لگانا پڑے گا؟ پڑھو گے تو میں اور اچھا پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ نے صرف پڑھنا ہے السلام السلام. ایک بار سارے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا اور آگے آگے آ جائیے. پیچھے جو پنکھے کے پیچھے والے ساتھی یہ تھوڑے آگے آ جائیں, ہوا لگے گی انشاءاللہ. کرسی کے پیچھے والے حضرات, کیونکہ باہر سے ساتھی آئیں گے ان کو جگہ مل جائے. اللہ جزائے خیر. یہ میرے الٹے ہاتھ میں کافی جگہ ہے, اے سی کا آؤٹر بند ہے, گھبراؤ نہیں, آ جاؤ. ادھر بھی آ جاؤ, آ جاؤ. عامر بھائی کی جگہ اتنی ہے لیکن لوگ ترقی کر رہے ہیں, کیا کریں. اللہ تعالیٰ جگہ میں بھی اور برکت دے دیں انشاءاللہ. تو میں نعت پڑھنے لگا ہوں. بہت ہی میٹھے الفاظ ہیں. میرے استاد جی مفتی تقی صاحب نے بڑا پسند کیا اس کو. میں نے اب تک والیوم میں نہیں پڑھا, چلیں آپ حضرات کو سنا. شاعر کہتا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى دفاعا قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه. ان کو سمجھ آئے, اصل مقصد چیز سمجھ میں, ایک سے وہ آگے چلا جائے گا. مجھے تو آسانی ہوگی لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا. الصلاة علیہ والسلام علیہ فی السماء ارتقا وأتى بالنقا وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء حق دلدار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو. السلام 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 السلام. بہت ہی مزہ آئے گا اگر سارے میرے ساتھ ہیں. پھر آگے اشعار میں یہ آئے گا ان کی کس کس چیز پر سلام. اللہ اکبر. اللہ شاعر کو جزائے خیر دے. ایک بار آپ کہیں تو میرے ساتھ, یہ بچے بھی بول دیں محبت سے, السلام 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 السلام. ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. السلام 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 السلام. صلی اللہ. اشعار سمجھ آئے آپ کو؟ اب آگے میں السلام مختصر کروں گا, متواتر اشعار سناؤں گا. توجہ آپ رکھنا, میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ خود سمجھیں گے اشعار سے. پہلا شعر کیا ہے؟ ماں کی ممتاؤں کو جنتی
فخر کو، علم کے قصرے کو، پہ کرے صبر کو، بنت بو بکر کو، ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آب کو، جوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، تیز تلوار کو، فتح بردار کو، ان کے گھر بار کو، حضرت علی کو، ایک سو خاندان کو، ایک ثنا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام 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 مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خار کو السلام 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 آخر میں ایک مرتبہ سارے ہی کہہ دیں کہ ہم سب کی طرف سے اجتماعی ایک سلام ہو جائے ان پر محبت سے حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خار کو السلام 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 صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجھے ایک پرچی دی ہے عامر بھائی نے کہ اس میں 2-3 نعتیں لکھی ہوئی ہیں کوشش کرتا ہوں یہی 2-3 آپ کو سنا دوں آج بولنا بھی ماشاءاللہ طبیعت تو حال ہے لیکن پسینے بہت آئے ہوئے تھے پرسوں بلڈ پریشر آیا گرمی تھی وہاں اچھا جو نعت اس میں لکھی ہوئی ہے نا عامر بھائی وہ اگر میرے ساتھ پڑھیں گے تو اور مزہ آئے گا اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو میں اور مولی صاحب بھی پڑھ لیں گے اتنا گھبرا کے نہ بیٹھو گے کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا نعت ہی ہوگی انشاءاللہ اور یہ جو نعت ایک ہے قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو یہ میں نے پڑھی اللہ نے بڑی مقبولیت دی اس کو یہ بھی سنا تھا اور ایک ہے تو کھجا من کھجا پڑھو
یا پڑھواؤ خالی؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر آخر میں قصیدہ بردہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام میں نے پڑھا، کافی جگہوں پہ پڑھا، کراچی میں بہت کم پڑھا ہے. چنیں آپ کو سناتے ہیں. شاعر کہتا ہے تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو میرے حرم. اچھا بول بڑے عجیب ہے اس کی، ہر جملے ہی عجیب ہے. آپ توجہ کرنا. دیکھو تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، دیکھیں میں نے 2 بار اور آنا ہے غفوریہ مسجد کے ارد گرد. تو پھر وہ جج، آپ ہی لوگ جج ہوتے ہیں، پھر بولتے ہیں یار وہاں پہ اچھا پڑھا، وہاں اچھا نہیں پڑھا. تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے تو آپ ہی اچھا پڑھ لو. آپ کے پڑھنے سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک بار میں پڑھتا ہوں، ایک بار آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک بار میں، ایک بار آپ. یہ دونوں بار میں نے پڑھنا ہے. ایک بار میں نے، ایک بار ہم نے. پڑھو گے انشاءاللہ. اگلی بار پھر ہماری ضرورت نہیں پڑے گی، کام یہی کور ہو جائے گا. عامر بھائی سارے ماشاءاللہ ناخوا ہو جائیں گے، اور ہو جائے اللہ کرے. میں ایک بار پڑھتا ہوں، آپ دوہراؤ. صحیح ہے؟ الہام میں ہے جامع تیرا، بولے الہام میں ہے جامع تیرا، پورے امام ہے تیرا، پورے امام ہے تیرا. سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، اب اس کا ایک شعر ہے، بڑی زبردست تشبیہ ہے اس میں. آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گی. شاعر کہتا ہے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے،
توارات کا احرام، اور احرام پہن کے آدمی کہاں جاتا ہے؟ حرمین کا سفر کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ شعر سمجھنا، تو احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، 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 تو اثر میں دعا، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو جا من کو جا، تو جا من کو جا، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، رحمت العالمین، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گنے اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، صلی اللہ۔ اور قریب تو ہوں گے نہیں، اللہ خیر کرے عامر بھائی، ہو سکتے ہو تو اور قریب ہو جاؤ یار۔ ہاں یہ آگے والے آگے آ جائیں، جزاک اللہ، آتے ہیں آتے ہیں، پیچھے والے نا آگے والوں کو دھکا لگائیں تو ذرا جلدی ہو جائے۔ ہاں کافی جگہ بن گئی، آگے ایک اور نعت جو مجھے کہا گیا کہ اس کے اشعار پڑھوں، ماشاءاللہ کافی مجمع شبہ بیٹھا تھا، حافظ بھی آ گئے آپ کے، اور پوری مسجد کے حفیظ تھے۔ یہ نعت جو مجھے کہا گیا آپ کو سناؤں، اس کے صرف 3 اشعار ہیں، اور وہ اشعار بھی بڑے عجیب ہیں۔ اور جو نعت آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، اس کے صرف 3 ہی اشعار ہیں، اور اشعار بڑے کمال کے ہیں، اللہ شاعر کو جزائے خیر دے۔ لیکن اس نعت کو سننے سے پہلے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، تو وہ ضروری ہے کہ آپ پہلے وہ تھوڑا سن لیں، پھر اس کے 2-3 اشعار یہ سناتا ہوں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ معراج والی رات
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے. اچھا شاعر کا تخیل ہے، یہ شاعر کا ایک تخیل ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے معراج والی رات. شاعر کہتے ہیں جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہاں تشریف لائے گئے تھے. اور تمام انبیاء بیت المقدس کیوں تشریف لائے تھے؟ امام نماز پڑھنے. ہاں حضور کے پیچھے نماز پڑھ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز نہیں ہوئے تو وہ جو انبیاء تھے ان میں تھے ایک یوسف علیہ السلام. کون؟ یوسف علیہ بولو بولو. یوسف علیہ السلام جن کے حسن و جمال کو قرآن بیان کرتا، پوری سورت ہے قرآن ہاں کہ اتنے خوبصورت اتنے حسین کہ مصر کی عورتوں نے ان کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی. میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ جب زلیخا سے ایک غلطی ہوئی تھی نا تو عورتیں زلیخا کو ملامت کرتی تھی. زلیخا تو نے کیا کر دیا، تو نے کیا حرکت کر دی، تیرے وہ کیسا کیا گزری، تو نے کیا ملامت کرتی تھی. زلیخا نے پتہ کیا کیا، ان عورتوں کو جو ملامت کرتی تھی ایک ہال میں جمع کیا اور ان کے آگے پھل رکھے پھل رکھے اور ان سب کو چھریاں دی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، چھری دی اور کہا یہ پھل کاٹو، یہ پھل کاٹو. اب وہ پھل کاٹنے لگی تو ادھر سے زلیخا نے کیا کیا، وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ. یوسف علیہ السلام کو کہا بھائی تم اس حال میں جاؤ. تو یوسف علیہ السلام جیسے اس حال میں داخل ہوئے یہ کیا کر رہی تھی، سیب کاٹ فروٹ کاٹ رہی تھی، پھل کاٹ رہی تھی. تو یہ پھل کاٹتے کاٹتے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. یوسف علیہ السلام تو جیسی نظر پڑی نا پھل کاٹتے کاٹتے تو ان کو دیکھتے دیکھتے انگلیاں کاٹ دی. یہ محاورہ نہیں ہے، کاٹ دی. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. بعد میں زلیخا آئی، زلیخا نے کہا کیا ہوا، یہ تو کوئی فرشتہ تھا اتنا خوبصورت. زلیخا نے کہا تم ذرا اپنے ہاتھ دیکھو. جب ہاتھ دیکھے نا تو انگلیاں کٹی تھی تو حیران ہو گئی. زلیخا کہنے لگی ذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ. ہاں اس کے بارے میں مجھے تم ملامت کرتی تھی، اپنے ہاتھ تو دیکھو تم نے انگلیاں کاٹ دی. اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام. تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز نہیں ہوئے بیت المقدس، شاعر کہتا ہے کہ تمام انبیاء کی توجہ کا مرکز یوسف علیہ السلام ہو گیا. یہ ہی یوسف اتنے پیارے اتنے خوبصورت، سبحان اللہ، ان کی تعریفیں ہو رہی ہوں. جیسے ہی تاجدار دو عالم سرور کونین امام الانبیاء وجہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے. کہاں ہوئے؟ بیت المقدس. بولو بولو المقدس میں. اب جن کی توجہ اب تک کہاں تھی، یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام. اب وہ سارے مڑ کے کہاں دیکھنے لگے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یوں توجہ، یہ صرف 3 شعر ہیں اور بڑے مقبول ہوئے ہیں، آپ کو سناتا ہوں. تو یوں ساروں کی توجہ پڑی کس پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یوسف علیہ السلام نے بھی یوسف علیہ السلام نے بھی آج حضور کو دیکھا. اب اگر میں یوں کہوں یوسف کو جس کے صدقے حسن ملا، یوسف نے اسے دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ نہیں کہنا، خدا نہ خاصہ ثواب ہو گیا تو کیا کرو گے، کہہ دو یار اتنے سارے لوگوں اونچی کہوں گے تو مزار قائد تک تو چلی جائے گی آواز. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شعر سننے کے لیے ذرا ذوق چاہیے، میں وہ بیدار کرنا ہوں. یا یوں کہوں حسین نے آج احسن کو دیکھا، حسین نے آج احسن کو دیکھا. اب شاعر کہتے ہیں اس کا ایک تخیل ہے، علماء نے بھی بڑی پسند کی یہ نعت. تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں شاعر کا تخیل ہے. شاعر کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام کی نظر ہمارے نبی پر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ یوسف علیہ السلام نے حضور کو دیکھ کے کچھ یوں کہا ہو. اب وہ الفاظ کیا ہیں سننا. کیا؟ تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں. کون کہہ رہے؟
یوسف علیہ السلام. بولو بولو یوسف علیہ السلام. کنہیں دیکھ کے کہہ رہے ہیں سرکار صلی اللہ ہو. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے رخ پر جمی یہ آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. کون کہہ رہا ہے؟ جن کے حسن کو قرآن بیان کر رہا. وہ حضور کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. آپ بھی کہہ دو قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں تمہارے رخ پہ جمی یہ آنکھیں. فرمانے لگے یوسف علیہ السلام نماز پڑھنے کو میں آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے. بندہ کہتا ہے نا یار ایسا ہو گیا میں سب کچھ ہی بھول گیا. جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے پہلی تو دعائیں بھی بھول جاتا ہے نا آدمی. ایسا ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کو میں آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے. ہاں پڑھ لی میں نے کیونکہ تمہاری صورت ہے میرے آگے. تمہاری صورت ہے میرے آگے. میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شعر افراتفری میں گزر گیا, آپ نے توجہ نہ کی. اگلے شعر کی طرف دھیان دینا. اور اگلا شعر کیا ہے؟ فرمانے لگے یوسف علیہ السلام جہاں بھی جاؤ جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے نغمے. جہاں بھی جاؤ جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے نغمے. تمہیں بسے ہو میری نظر میں. تمہیں بسے ہو میری نظر میں. کسی کو کیوں میں دکھاؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. سارے کہہ دو قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. آخری شعر. اور آخری شعر شاعر کو اللہ جزائے خیر دے, کمال کر کے کہنے لگا یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا. مصور کون؟ اللہ. اللہ. مصور کون؟ اللہ. جس نے ہمیں ڈیزائن کیا. ہاں شاعر کہتا ہے توجہ کرنا, کیا پوچھا ہوگا. یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا. ہاں پوچھا ہوگا. کیا میں نقش تیرے بنا رہا ہوں. میں نقش تیرے بنا رہا. اللہ کرے سمجھ میں آئے. یہ شعر میرا ضائع نہ ہو جائے. میں پھر پڑھتا ہوں, توجہ کرو. یہ بات آنس میں سوچتا ہوں
پہنچا ہوگا میں نقش تیرے بنا رہا ہوں میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں میں نقش تیرے بنا رہا ہوں آپ بھی کہو بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں میں نقش تیرے یہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور کو دیکھ کے فرمایا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے تھوڑی؟ نہیں آتی؟ نہیں آتی، یہ اور اچھی بات ہے. اب مجھے دیکھنا میں سمجھاتا ہوں. اسی کو شاعر نے پنجابی میں ربائی میں کہا. ادھر دیکھنا کیا رب فرمایا محبوبا دس کنج تینوں بناونا ہے. سمجھ آئی کیا بولا میں نے؟ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے بتاؤ تمہیں کیسے بنانا ہے. اب تو کہہ رہے تھے نہیں آتی پنجابی، آنی شروع ہو گئی آج سے. ہاں رب فرمایا محبوبا دس کنج تینوں بناونا ہے. سرکار چ آخیا اے میرے مولا مینو انج بنا مولا میری جان جہان دی جان ہوے پاوے میں بولا پاوے تو بولے سڈے دو دی ایک زبان ہوئے. سبحان اللہ. میں نقش تیرے بنا رہا ہوں. آپ بھی کہو میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. ہمارے نبی کی تعریف ہے ساری کہہ دو ایک بار قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں تمہارے رخ پہ جمی یہ آنکھیں. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخر میں قصیدہ بردہ شریف پیش کر کے پھر مولانا کے حوالے ہو جائے گا. قصیدہ بردہ یہ آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا. میں اردو تضمین کے ساتھ پڑھتا ہوں اور اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ آپ حضرات میرے ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے بھی جیسے اب تک پڑھا ایسے ہی پڑھو گے؟ ایسا نہیں پڑھو تو اچھا ہے، میں خود ہی پڑھ لوں گا اس کے. ہاں اونچا پڑھو گے پیچھے والے جو دیر سے آئے ہمارا تو قصور کوئی نہیں ہے. البتہ آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ آگے والے خود بخود پڑھیں گے ڈر کے. ہاں کچھ ہو رہا ہے پیچھے. اشعار بڑے پیارے ہیں. میں اردو تضمین کے ساتھ پڑھتا ہوں. حاجی عبدالوہاب صاحب کو اللہ غنی کی رحمت فرمائے. جب بھی حضرت سے ملاقات ہوتی فرماتے ہیں انس قصیدہ بردہ پڑھو، قصیدہ بردہ پڑھو. پھر میں نے 12ویں البم میں پڑھا تھا اردو تضمین کر کے. تو آپ حضرات کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلائے، اس محنت میں اللہ ہمیں لگائے. تو اشعار بڑے پیارے ہیں. اس میں شہید بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی چند اشعار جو انہوں نے پڑھے تھے وہ بھی ڈالے ہیں. امید ہے آپ میرے ساتھ پڑھ لو گے. شاعر کہتا ہے سر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر
مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شگے گھر تو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی اگر سارے ایک بار پڑھ لو کتنا مزہ آ جائے گا، ورنہ میں دعا کروں گا کہ تمہاری پلیٹ میں بوٹی ہی نہ آئے۔ اور یار کچھ تو کرو، سارے پیچھے والے جو کرسی پہ بیٹھے زیادہ نظر آ رہے ہیں، سارے کہہ دو مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، مولایا وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے شہید بھائی کہا کرتے تھے نا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، سب کہو، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چند اشعار اسی میں ایڈ کرتا ہوں موجودہ حالات کے اعتبار سے۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ دیکھو حرمین کے دروازے بند ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہمارے کراچی کے تھے جو ہر سال رمضان وہاں گزارتے تھے، آپ جانتے ہوں گے، بلکہ ہم تو کچھ ایسوں کو بھی جانتے ہیں جو ہر جمعہ وہاں پڑھتے تھے۔ اب ان پہ کیا گزر رہی ہے، اور بعض ایسے لوگ تھے جو بولتے تھے میاں حج اگلے سال کرو گا، اس سال ٹائم نہیں، اب کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ، پتہ نہیں لائن پہ آنے پہ بھی کتنا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس لیے فرض جب ہو جائے کوئی عمل، اسے فوراً ادا کیا جائے۔
میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اس دعا کے ساتھ اللہ حرمین کی رونقیں دوبارہ بحال کریں، امت مسلمہ کے لیے دوبارہ دروازے کھول دیں، اور اللہ تعالیٰ مقبولیت کے سفر سب کو عطا فرمائے۔ یہ طلب بڑھانے کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، سب کہو ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی نوکری اچھی لگی، مولایا وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اتنی محبت سے، اتنے درد سے پڑھیں کہ ہماری آواز عرش تک پہنچ جائے، محبت سے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ سناؤں یہ اشعار، ان میں ہمارے نبی کی زندگی ہے، بس اسی پہ ختم کروں گا۔ سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری، ہمارے اندر سے قرآن ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کی اجازت کو بولا عرض کریں، بے کسوں کی دستگیری۔ ہم تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 33 بار 33 بار اور 34 بار، اس کا پس منظر پتہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو جہیز میں چکیاں ملی تھی گندم پیسنے، اور مشکیزہ ملا تو پانی لانے لے جائیں، اور ایک بان کی چارپائی تھی جس پر کھجور کے درخت کے پتے جو ہے نا ان کے ایک بس کپڑے میں ڈال کر گڈھا بنا ہوا، یہ کل جہیز تھا۔ سردار نبی کی سردار بیٹی، توجہ کرو۔ اچھا یہ مشکیزے میں پانی لاتی لے جاتی تھی نا، تو ان کے نشان پڑ گیا تھا، یہاں گلے میں نشان پڑ گیا تھا، اور وہ گندم کی چکی چلا چلا کر ہاتھ دکھ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ میرے بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غلام اور باندیاں آئی ہیں، غلام اور باندیاں، تو حضور صحابہ میں دے رہے ہیں، جن کو ضرورت ہے ان کو دے رہے غلام باندی۔ تو یہ بھی بھاگی دوڑی آئی حضور کی خدمت میں، اور آگے نا چپ کھڑی ہو گئی، کچھ بولا نہیں، مطلب خاموش ہو گئی، کیونکہ آپ بدر کے جو شہداء تھے، وہ جو یتیم تھے نا، ان کو دے رہے تھے۔ تو یہ چپ کھڑی رہی، نشان بھی تھا وہ مشکیزے سے پانی لانے لے جانے کا، ہاتھ بھی دکھے ہوئے کہ میں اپنے ابو کو بول دوں، اپنے بابا کو بول دوں ایک باندی مجھے دے دیں گے تو میرا ہاتھ بڑھ جائے گا، یہ مشقت مجھ سے ہٹ جائے گی۔ تو خاموش سے کھڑی رہی، بول نہیں سکتی، پتہ نہیں خدا جانے کیوں نہیں بولا۔ تو آپ نے غلام باندیاں دے دی، تقسیم ہو گئی، تو اسی چپ کھڑی رہی، واپس آ گیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا فاطمہ وہ خیر تو تھی، تم آئی تھی میرے پاس، تو تم کچھ بول کے نہیں گئی، کیا کسی چیز کی ضرورت تھی؟ کسی چیز کی ضرورت تھی؟ تو کہنے لگی میں نے سوچا کہ میں آپ سے درخواست کروں، ایک باندی مجھے مل جائے گی تو میرے کام کاج کر لے گی، لیکن میں بول نہ سکتا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کے یتیموں کا حق تجھ سے زیادہ تھا، اور اب یہ کیفیت کوئی سمجھ سکتا ہے جس کی بیٹیاں ہیں، اللہ نہ کرے کبھی پریشان ہو جائے تو کیا درد گزرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کو دیکھا ہاتھ بھی زخمی اور گلے میں نشان بھی ہو، تو آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تجھے کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں
تو اس کو کر لیا کرے، تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ایسا کرا کر، سبحان اللہ 33 بار پڑھا کر، الحمدللہ 33 بار پڑھا کر، اللہ اکبر 34 بار پڑھا کر، تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی، آپ دیکھ سکتے تھے۔ ایک دن آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو گھر میں پردہ لٹکا تھا، بی بی فاطمہ نے اپنے ابا کی خوشی میں لگایا تھا، حضور آئیں گے، ایک ریشمی کپڑے کا پردہ تھا، اور حسن یا حسین کے ہاتھ میں کنگن تھا چاندی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا نا وہ پردہ اور حسن کے ہاتھ میں یا حضرت حسین کے ہاتھ میں لگا کے شام بار پڑھنا، تو وہ کنگن تھا، تو آپ کو اچھا نہیں لگا، ناگوار ہو تو آپ چلے گئے۔ تو فوراً نبی فاطمہ نے اس کو صدقہ کر دیا، اس پردے کو بھی لے کے، اس کنگن کو بھی لے کے، اور پھر اس پر بھی کہا ابا جان آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ پہنایا، آپ ہی کی تو خوشی میں پہنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیسے بچے کی تربیت فرماتے، آخرت کی فکر دیتے کہ ہم ان چیزوں کے لیے نہیں آئے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم بھی اپنے بچوں کی کچھ ایسی تربیت کریں، کچھ ان کو آخرت کی طرف لائیں، اعمال کی طرف لائیں۔ بولنے سے تو نہیں ہوگا صرف علماء سے، ماں باپ گھر میں جو کریں گے اس کا اثر آتا ہے۔ مارکیٹ میں باتوں کے لیے تو نہیں آیا، میں نعت سنا تو بات لمبی ہو جائے گی، شاید مولانا کر لیں گے۔ میں شعر پڑھ رہا تھا، یہ بات آ گئی، میں پھر پڑھتا ہوں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہے کہ اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جسے نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم ابدا۔ آخر میں ایک آواز ہو کے سارے پڑھ لیں تاکہ ہمیں اگلے رمضان کی نبی شب تک یاد رہے انشاءاللہ۔ سال ٹو سال ملاقات ہوتی ہے تو اگلے سال تک یاد رہے کہ اتنے محبت سے آپ نے پڑھا۔ ایک بار سارے کہہ دیں، جو ادھر ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی مجمع ہے غیر مرئی، تو وہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں ایک بار محبت سے۔ مولایا صلی